الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ پاک میرے آپ کے اس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے. مبارک نامی ایک جوان تھا، جیسے ہمارے بہت سارے جوان محفل میں موجود ہیں. مبارک نامی ایک جوان تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی سوجھ بوجھ عطا فرمائی تھی. انہوں نے کسی باغ کے مالی سے درخواست کی، میں آپ کی چوکھٹ پہ آپ کے باغ میں ملازمت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بہت اچھا. چنانچہ بات طے ہوئی، معاملہ بنا. کچھ وقت گزرا، باغ کا مالی باغ میں آیا اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد کہا مبارک جی حضور. کہا میرے دل میں یہ جذبات اٹھ رہے ہیں کہ آپ مجھے اپنے سگے ہاتھوں سے کوئی جوس پلائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بالکل. چنانچہ مبارک اٹھا، باغ میں داخل ہوا اور کچھ تازہ ترین فروٹ اس نے باغ سے توڑے. جیسا بھی کچھ باغ رہا، آم کا، انار کا، یا آج کل کا موسم جو چل رہا ہے آم کا. انہوں نے کوئی پھل اتارا اور اس کو نچوڑا، گلاس میں بھرا اور پیش کیا. باغ کے ذمہ دار نے اس کو پیا اور پینے کے بعد شکر ادا کیا. اس کے بعد پھر کہا کہ میری طبیعت میں ہے کہ آپ پھر مجھے ایک گلاس جوس پیش کریں. کہا ٹھیک ہے. چنانچہ یہ مبارک نامی نوجوان پھر باغ میں گیا اور پھل توڑے اور پھر نچوڑ کے واپس لایا اور انہیں پیش کیا. انہوں نے پیا تو اب کے بعد وہ کڑوا تھا، تھو کیا. کہا مبارک یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پہلے میٹھا اب کڑوا، اس کا کیا مطلب؟ کیا وہی نہ آپ لے کے آتے؟ چنانچہ اس سلسلے میں پھر کہا کہ اور لے کر آئیے. لائے، انہوں نے پیا تو پھر وہ ترش اور کڑوا تھا. مبارک اتنا زمانہ آپ کو باغ میں رہتے ہوا، آج تک آپ کو یہ بھی شعور نہ آیا کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس کا کڑوا؟ یہ بھی آپ انداز نہ کر سکے؟ فرمایا حضور بات سچ ہے، مجھے آج تک اس کا سلیقہ نہیں آیا، میں نہیں جانتا. کہ کیوں؟ آپ باغ میں رہتے ہیں، اس بات کو نہیں پہچانتے؟ کہا حضور آپ نے مجھے باغ کی پہرے داری اور نگرانی کے لیے رکھا ہے، نہ یہ کہ باغ کے پھلوں کو چکھنے کے لیے اور کھانے کے لیے. کیا مطلب؟ آپ نے آج تک کوئی فروٹ چکھا ہی نہیں، کھایا ہی نہیں، اتنے زمانے سے آپ باغ میں ہیں. فرمایا حضور میں نے کبھی نہیں کھایا، میں نے آج تک باغ کی پہرے داری کی ہے، نگرانی کی ہے، لیکن میں نے آج تک کسی فروٹ کا ذائقہ نہیں لیا. اللہ اکبر. بادشاہ سمجھ گیا، مالک سمجھ گیا کہ یہ آدمی کوئی عام آدمی نہیں ہے، کہ جو آدمی نے لمبے زمانے سے باغ میں رہ رہا ہے اور اسے یہی اندازہ نہیں کہ کون پھل میٹھا ہے کون پھل کڑوا ہے، اور پھر اوپر سے کہتا ہے کہ میں نے کوئی نہیں کھایا. تحقیق کرتا ہوں تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے مجھے پہرے داری کے لیے رکھا ہے، نہ کہ کسی پھل کا ذائقہ لینے کے لیے. چنانچہ میں نے آج تک حراست و پہرے داری کی ہے، لیکن میں نے آج تک پھل نہیں چکھے. کہ اس سے پتہ لگتا ہے اس کی نیکی کا، اس کے تقوی کا اور اس کی فکروں کا. کچھ وقت گزرا اور کہا مبارک میرے دل میں ایک داعیہ ہے. کہ جی کہو. کہ وہ یہ کہ آپ جیسا نیک بندہ، آپ جیسا قیمتی جوان مجھے جلدی سے نہیں مل سکتا. میرے دل میں یہ داعیہ ہے کہ آپ باغ کی نگرانی چھوڑ دیں
میرے گھر کے بازو میں میں نے کچھ کمرے تعمیر کر کے رکھے ہوئے ہیں، میرے دل میں چاہت ہے کہ آپ ان کمروں میں رہیں، صبح سے شام عبادت کریں، تلاوت کریں، رب کو راضی کریں، اور آپ کے خرچ کی ذمہ داری میرے ذمے میں ہے، میں اس کو پورا کروں گا، آپ اس سے فارغ ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو قبول کیا، تھا بہت اچھا، جزاکم اللہ، کیونکہ یہ تو پہلے سے نیک تھا، اس کی نیک طبیعت تھی، ایسے موقع کے تلاش میں رہتا تھا۔ جب یہ موقع ملا تو انہوں نے شکر ادا کیا اور وہاں رہنے لگے، وقت گزارنے لگے۔ اب یہ باغ کا مالی جب بھی کہیں جاتا اور آتا، آتے بھی ملاقات اور جاتے بھی ملاقات مبارک سے کرتا۔ لمبا وقت گزرا، محبت کا دور چلتا رہا، نیک مشورے ان سے کرتا رہا۔ ایک زمانے کے بعد دیکھا کہ مالی آیا اور اس کا چہرہ اترا ہوا، جیسے کوئی فکر کے بڑے آثار اس کے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ مبارک نے آج پوچھا کہ صاحب آج بدلے بدلے سرکار نظر آتے ہیں، کوئی ٹینشن ہے، الجھن ہے آپ کو، کیا معاملہ ہے؟ کہا مبارک میں آج کسی الجھن سے جوجھ رہا ہوں، کہو کیا بات ہے، میں آپ کے اپنے دعا کروں گا، آپ میرے سامنے بیان تو کریں ذرا۔ انہوں نے کہا الجھن بھی کوئی بہت بڑی نہیں لیکن ہے الجھن۔ کہیے آپ کہ کیا بتاؤں مبارک، میرے یہاں ایک بیٹی ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا رشتہ کر دوں، لیکن عجیب بات یہ کہ رشتے کے لیے کوئی موضوع رشتہ نہیں آ رہا ہے۔ رشتے تو بہت آ رہے ہیں، امیر کے آ رہے ہیں، کبیر کے آ رہے ہیں، بادشاہوں کے آ رہے ہیں، شہزادوں کے آ رہے ہیں، لیکن جو میں رشتہ چاہتا ہوں وہ رشتہ مجھے نہیں مل پا رہا ہے، اور مجھے ہی سمجھ نہیں آ رہا میں کون سے رشتے کو قبول کروں اور کس کو چھوڑ دوں، میں یہ فیصلہ نہیں لے پا رہا۔ مبارک نے کہا کہ دیکھو کرنا تو وہ جو آپ کی مرضی میں آئے، لیکن میری رائے ہے کہ کہو، آپ اپنی رائے سنائیں کہ دیکھو ہم ایسے نبی کی امت میں ہیں، سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہوں نے اس بات کو بہت واضح طور پر کلیئر فرمایا کہ اگر بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو کہاں کرنا چاہیے، اور بیٹے کا رشتہ کرنا ہے تو کن مقامات پہ کرنا چاہیے، آپ اس معاملے میں کیوں الجھن کا شکار ہیں؟ اور فرمایا کہ سیم اسی طرح کے ایک واقعہ پہلے بھی گزرا ہے، جس کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اصلاح الرسوم میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ آدمی تھے نیک دل، انہوں نے ایک یہودی کو پایا اور کہا میرے پاس بیٹی ہے، کہا بالکل، کہا میں اس کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، کہاں کروں؟ تو یہودی نے کہا کہ صاحب معافی، سوری، آپ کا مذہب کچھ اور ہے، میرا مذہب کچھ اور ہے، آپ ایمان اسلام کے جاننے ماننے والے ہیں، میں یہودی ہوں، آپ مجھ سے کیوں صلاح کر رہے ہیں؟ کیوں نہ آپ اپنے کسی لائق کے اپنے عالم دین سے مشورہ کریں، وہ آپ کو ذرا صحیح راستہ دکھائیں گے، آپ مجھ سے کیوں مشورہ کرتے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے بات سمجھا، بات تو ٹھیک ہے آپ کی بات کا، میں عظیم ہوں، آپ سے اس لیے مشورہ کر رہا ہوں، مجھے آپ نیک معلوم ہوتے ہیں، بھلے اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو، ٹھیک ہے میں بھلا اور اچھا ہوں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، اس کے لیے آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تو آپ اپنے سرکار اور اپنے سردار سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں۔ کہ کیا مطلب کہ آپ کے محبوب کی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ کیا کہ تنکح المرأة لامرأة لأربع، فرمایا کسی عورت سے تنکح المرأة لأربع، اگر کسی عورت سے نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کی کنڈیشن بیان فرمائی، فرمایا لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، اور مزید فرمایا فاظفر بذات الدین۔ کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نبی نے گائیڈ لائن دی ہے، یہ ہدایت دی ہے کہ اگر کسی کو کہیں رشتہ کرنا ہے تو 4 باتیں ہیں، 4 چیزیں ہیں، 4 راستے ہیں، ان راستوں میں سے اختیار کرے اور کامیاب ہو جائے۔ فرمایا کیا کیا؟ کہا ایک تو ہے مال، مال کو دیکھے، ایک ہے جمال، اس کو دیکھو، اور ایک ہے حسب، اس کو دیکھے، اور فرمایا ایک ہے دینداری۔ اور اصل بات یہ ہے کہ فاظفر بذات الدین، آپ دیندار کو اختیار کریں اور کامیاب ہو جائیں۔ کیا بات بہت اچھی بات سامنے کھلی۔ تو مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے تاجر اور مالی کو بات کہی تو وہ ذرا بات سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھو آپ رشتہ تو کہیں کر لیں، بے شک آپ بتا رہے ہیں مال والے بھی آ رہے ہیں، امیر زادے شہزادے بھی آ رہے ہیں، کمپنیز کے مالک بھی آ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو جو راہ دیتا ہوں وہ ذرا سنیں آپ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان فرمائی،
فرمایا ان میں مال بھی ہے، جمال بھی، حسب بھی ہے، لیکن محبوب علیہ السلام نے اشارہ دے دیا کہ رشتہ وہاں کرنا جو دیندار ہو، دیندار سے رشتہ کر کے کامیاب ہو جانا۔ کیا بات فائنل ہوئی؟ کیا مطلب؟ کہا دیکھو ہم سے پہلے دو امتیں گزری ہیں مالک صاحب، کیا ایک یہود اور ایک نصارہ، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ کہا ایک کو مال پسند تھا اور ایک کو جمال پسند تھا۔ کہا ایک مال پہ مرتے تھے، مال پہ رال ٹپکاتے تھے، اور ایک جمال پہ۔ کہا میرا آپ کو رائے یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز فرمائی، نہ مال کے بارے میں خاص بات فرمائی اور نہ جمال کے بارے میں خاص بات فرمائی، محبوب علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیندار کو اختیار کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ مال ایک شب میں نکل جاتا ہے، ایک رات میں گزر جاتا ہے۔ یہاں صبح کا امیر شام کا فقیر بن جاتا ہے، یہاں صبح کا صدر دوستو شام کا ملک بدر ہوتا ہے۔ تازہ ترین واقعہ بنگلہ دیش شیخ حسینہ کے دیکھیے، صبح تک صدر ہے اور شام کے وقت میں ملک بدر ہے۔ بعض مرتبہ صبح امیر ہے، بم دھماکہ ہوا، پٹاخے پٹکے اور قصہ ختم، زمین پہ گرا، نان شبینہ کا محتاج ہوا، ایک ٹکڑے ایک چاول کے دانے کا محتاج ہوا۔ دیکھو صبح امیر شام کا فقیر، پتہ یہ لگا مال پر آشیانہ بنانے والے، رشتے کو معاملے میں مال پر ٹھکانہ بنانے والے اور مال کو خاطر میں لانے والے یہ عقل مند نہیں، یہ بھی بے وقوف ہے۔ کہ دوسرا طبقہ جمال پہ مرتا ہے، خوبصورتی پہ، کہ خوبصورتی پہ مرنا یہ بھی عقل مندی نہیں۔ کہ کیوں؟ کہ خوبصورتی کی بات لے لو، کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کی آنکھ میں کلی لگ جائے، آنکھ پھوٹ جاتی ہے، اللہ نہ کرے آنکھ میں کوئی بڑے خنگش آ جائے تو اس کی وجہ سے آنکھ سدا کے لیے بیٹھ جاتی ہے، اللہ نہ کرے منہ پہ داغ اور چیچک نکل آئیں، ساری عمر کے لیے خوبصورتی زائد اور ختم ہو جاتی ہے۔ کہا اگر کوئی بندہ مال کی بنیاد پر کسی بچی سے محبت کرے گا، مال کی بنیاد پر کسی عورت سے محبت کرے گا، نعوذ باللہ، اگر کہ اس بچی کو دست ہوئے، حسن زائل ہو گیا یا اس کی آنکھ پھوٹ گئی، یہ چیچک نکل آئے، تو چونکہ اس کا رشتہ خوبصورتی سے تھا اور خوبصورتی جاتی رہی، اب یہ اس کو طلاق دے گا، کہے گا میری مطلب کی نہیں رہی، آپ کا تو جمال خوبصورتی نکل گئی، یہ اگر رکھے گا تو دوسری پر نگاہ سادھے گا، اس کو نظر ملائے گا، اس سے نظریں ملائے گا اور سگی بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دے گا اور کئی مرتبہ کہے گا کہ تیری برابر میں دوسری دو لانے والا ہوں، شریعت نے مجھے اس کا پرمیشن دیا ہے، اور لانا اس کو نہیں ہے، یہ بات کہہ کر وہ تکلیف پہنچاتا ہے، دل توڑتا ہے بیوی کا۔ دوستو اگر بیوی کے عرق سے دیکھیں تب تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر بہن کے نظریے سے دیکھیں، بیٹی کے نظریے سے دیکھیں، پھر دل جلتا ہے اور آدمی کا دل دکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ کا بہنوئی دو رشتے کرنا چاہتا ہے پھر دیکھیے ذرا، اگر آپ کا داماد دو بیٹی لانا چاہتا ہے پھر دیکھیے ذرا کیسا دل جلتا اور اٹھتا ہے۔ پتہ لگا یہ وارننگ، یہ دھمکی، یہ عقل مندی نہیں۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، بیٹیوں کو ہر قدم قدم پر یہ دھمکیاں دی جاتی ہیں، ہم دوسرا کر لیں گے، تو مال کا پجاری وہ بھی دھوکہ دے گا، مال کا پجاری وہ بھی۔ کیا مطلب؟ اگر کسی عورت نے کہا میرے پاس ایک بنگلہ ہے، میں ٹیچر، میری 50-60 ہزار روپے تنخواہ ہے، آپ کی بیوی ان پڑھ اور بالکل بدھو ہے، وہ کسی کام کی نہیں، آپ پر بوجھ ہے، میں اپنی کفیلہ خود ہوں، میں 50-60 کماتی ہوں، لہذا آپ مجھ سے نکاح کیجئے، میں آپ کو پیغام دے رہی ہوں، تو اگر یہ مال کا پجاری ہے دوستو یہ کبھی بھی کہیں بھی بھٹک جائے گا اور کہیں کی راڑ ٹپکا دے بیٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پتہ یہ لگا نہ مال کا پجاری اصل ہے اور نہ حسن و جمال کا پجاری اصل ہے۔ دوستو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید لی ہم اگر کسی سے رشتہ کریں تو دین کی بنیاد پہ کریں، اور دین کی بنیاد پر رشتہ کریں گے، محبوب نے گارنٹی ارشاد فرمائی کہ دین والی سے رشتہ کرو اور کامیاب ہو جاؤ، دیندار سے رشتہ کرو کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو اب مالک کے سامنے ایک فیصلہ کھل کے آیا کہ دیندار سے کریں۔ اب یہ گھر میں پہنچا، کہا رشتہ ڈھونڈنے گئے تو کچھ ملا؟ کہ رشتہ کہیں نہیں ملا اور رشتے بہت ملے، موافق کوئی نہ آیا۔ کہا میں مبارک کے پاس بیٹھا تھا اور مبارک نے بہت پیاری بات کہی۔ کیا بات کہی؟ کہ انہوں نے یہ کر کے بات کہی کہ کسی دیندار کو اختیار کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اچھا، میں بھی دونوں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں اور وقت گزر رہا ہے۔ چنانچہ وقت جب گزرتا رہا تو بیوی نے کہا صاحب آپ ذرا غور تو کریں، مبارک جیسا جوان آدمی کہیں مل سکتا ہے؟ ہمارے باغ کا مالی اور نگراں رہا اور کبھی حرام نہ کھایا، بغیر اجازت ایک پھل بھی نہ چکھا، اور مدتوں سے ہماری چوکٹ پہ رہ رہا ہے، آج تک اس کی نظر نے حرکت بھی نہ کی، جھوٹ بھی نہ بولا،
اور راتوں کو عبادت کرتا ہے، رب کو مناتا ہے، تقوی گزارتا ہے، اس سے زیادہ کیا زمین پر کہیں کوئی نیک بندہ ملے گا؟ اب فوراً مالک نے سر پہ ہاتھ مارا، کہا واہ واہ کیا بات، ہم تو بے خبر تھے، بہت اچھی راستہ سجائی، واقعی اس سے زیادہ نیک تو مل ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ مشورہ ہوا، اب صبح کو نیچے آیا اور آنے کے بعد مبارک سے ملے، مبارک ہم نے مشورہ کر لیا ہے اور ایک سجیشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ ذرا ہمیں رائے دیں۔ کہا بالکل، کہا ہمارے رائے میں یہ پاس ہوا کہ جو آپ نے رائے دی تھی کہ دیندار سے رشتہ کرو، کہا ہماری نظر میں آپ سے زیادہ دیندار کوئی نہیں ہے، ہم دین کی بنیاد پر تو آپ سے بھاگ چھڑوایا اور دین کی بنیاد پر ہم نے آپ کو گھر میں ٹھکانہ دیا، ہماری رائے ہے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں نہ آپ ہی سے کر دیں۔ اب مبارک جوان تھا، اس نے بات سنی، سوچا غور کیا، انکار کروں کہ اقرار کروں، اور پھر تھوڑی سی دیر اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر فیصلہ لیا کہ دیکھو گرچہ یہ مالدار ہیں لیکن چونکہ دیندار بھی تو ہیں اور میرے محسن بھی تو ہیں اور دیندار کو پسند بھی تو کرتے ہیں، مجھے رشتہ قبول کر لینا چاہیے۔ فوراً کہا کہ میں اس رشتے کو قبول کرتا ہوں، اللہ برکت مجھے عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ بس اتنی سی بات کہنی تھی، کام بن گیا، رشتہ ہو گیا۔ پیارے دوستو، بات آگے بڑھانے سے پہلے ذرا سمجھیں، مبارک نوجوان تھا، نیکوکار تھا، حلال پہ نظر تھی، حرام سے بچا ہوا تھا۔ نمبر ایک انعام کیا ملا؟ حلال پہ چلنے کی برکت، حلال پہ نظر کی برکت، محنت کی روزی سے جان بچی۔ نمبر ایک محنت کی روزی سے جان بچی۔ نمبر دو مفت کا گھر ملا۔ نمبر تین بہت پیاری سی نیک دیندار بچی بھی ملی۔ یہ سب کا سب دوستو نیکی کا انعام ہے، تقوی کا انعام ہے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں کو کہتا ہوں، پیارے نوجوان دوستو، ہم نیکی کی طرف آئیں، حرام راستوں سے بچیں، حرام نظروں سے بچیں، حرام دھوکوں سے بچیں، حرام تعلقات سے بچیں، ناجائز تعلقات سے بچیں۔ اسلام نے نکاح سے پہلے کی محبت کو حرام قرار دیا ہے۔